یہاں محترم سے کچھ سوالات کیے جاتے ہیں اور ان پر بحث کی جاتی ہے۔ پہلا سوال الف: کیا ان کلمات الباری کا تکلم باری تعالیٰ نے اپنے اختیار سے کیا ہے یا بلا اختیار کیا ہے؟ یہ سوال ہم کر چکے ہیں، دوبارہ کر رہے ہیں۔ اگر اپنے اختیار سے باری تعالیٰ نے ان کلمات کا تکلم کیا ہے تو یہ کلمات حادث ہو گئے۔ اگر یہ حادث ہیں تو نہ یہ کلمات باری تعالیٰ ہیں اور نہ باری تعالیٰ ان کا محل ہے، یعنی نہ تو ان میں سے کوئی ایک کلمہ باری تعالیٰ ہے اور نہ تمام کلمات مل کر باری تعالیٰ ہیں، یعنی یہ بات یاد رکھیے۔ لہذا کلمات غیر اللہ ہو گئے، اور غیر اللہ ہو گئے تو مخلوق ہو گئے، کیونکہ ہر غیر اللہ مخلوق۔ اب مخلوق میں تبدیلی ممکن ہے اور مقدور ہے۔ اگر بغیر اختیار کے تکلم فرمایا ہے تو یہ کلمات قدیم ہیں، چونکہ یہ کلمات باری تعالیٰ نہیں، لہذا الہ نہیں، لہذا ان کا محل باری تعالیٰ ہو گیا، کیونکہ قدیم جو ہے نا وہ یا تو باری تعالیٰ ہے یا اس کی صفات ہیں۔ اگر صفات ہیں تو صفات کا محل کون ہے؟ وہ باری تعالیٰ خود ہے۔ اب پھر دیکھیے، اگر باری تعالیٰ کلمات کا محل ہے تو یہ کلمات صفات قدیمیہ ہیں۔ اگر صفات قدیمیہ ہیں تو کس طرح؟ تو پھر یہ ممکن عقلی ہیں کہ ان میں تغیر اور تبدل جو ہوگا یہ محال عقلی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگر صفات قدیمیہ ہیں تو کلمات میں تغیر اور تبدل جو ہے یا تبدیل یہ سب محال عقلی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے نا۔ لیکن اب کیا ہوگا کہ اگر کسی ممکن عقلی سے، نوٹ کر لیجئے، اگر کلمات الباری میں تغیر اور تبدل اور تبدیل لازم آتا ہے کسی ممکن عقلی سے، تو وہ ممکن عقلی محال وقوعی ہو جائے گا، یعنی محال بالغیر ہو جائے گا۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ کیا مسئلہ ہو رہا ہے۔ محال عقلی یعنی محال بالذات نہیں ہوگا، کیونکہ ممکن عقلی جو محال عقلی کو مستلزم ہو تو وہ ممکن وقوعی ہو جاتی ہے۔ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، مختلف اصطلاحات میں بھی ذکر کر چکا ہوں۔ فرض کیجئے باری تعالیٰ کے سوا، اچھا اب اس کی میں اور مثال بھی دیتا ہوں کہ دیکھیے، فرض کیجئے باری تعالیٰ کے سوا کسی کو علم نہیں، اس کا معلوم نہیں کہ فلاں شخص انجینئر بنے گا۔ ٹھیک ہے نا۔ اب انجینئر کی مثال لے لیے، ناراض نہ ہوئیے گا، لیکن خود باری تعالیٰ کو تو معلوم ہے نا کہ وہ شخص انجینئر بنے گا۔ کوئی بھی شخص ضروری نہیں کہ دنیا میں ایک ہی انجینئر ہے۔ تو یاد رکھیے، اگر ایک شخص ہے تو اس کے بارے میں فرض کیجئے باری تعالیٰ کو صرف اور صرف باری تعالیٰ کو معلوم ہے کہ وہ انجینئر بنے گا۔ تو اب سوال یہ کہ کیا باری تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ انجینئر نہ بنے، یعنی اسے انجینئر بننے سے روکنے پہ قادر ہے؟ اگر ہے تو اس کے علم قدیم میں تبدیلی لازم آئی یا نہیں؟ اگر نہیں آئی تو یہ بات کلمات الباری کے بارے میں بھی کہہ دینی چاہیے کہ ایسے ممکنات عقلیہ پہ باری تعالیٰ قادر ہے، جس سے کیا کہتے ہیں کلمات میں تغیر اور تبدل اور تبدیل لازم آتا ہے، تبدیلی لازم آتی ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور لیکن یہ تبدل اور تغیر اور تبدیل جو ہے یہ محال عقلی ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ممکن عقلی اور محال عقلی میں استلزام ہو یا لزوم ہو یا تلازم ہو، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو لزوم ہوگا نا ممکن عقلی یا محال عقلی میں، اس سے ممکن عقلی ہی رہے گا اور مقدور کا مقدور رہے گا۔ تو ممکن عقلی کے مقدور ہونے سے کیا کہتے ہیں محال عقلی کا وقوع لازم نہیں آتا اور نہ محال عقلی پر قدرت لازم آتی ہے۔ یہ بہت ہی اہم مسئلے ہیں۔ اب دیکھیے، یہ وہ باتیں ہیں جو ہم آپ کو بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری مثال لیجئے کہ لوح محفوظ میں جو کچھ مکتوب و مندرج ہے وہ باری تعالیٰ کے علم پر دال ہے۔ اگر باری تعالیٰ لوح محفوظ میں درج واقعات کے خلاف پر قادر ہے تو پھر یہ کیا کہتے ہیں لازم آئے گا دال بلا مدلول، یعنی کہ ایسی چیزیں کے خلاف اگر ہوگا تو پھر وہ دال بلا مدلول ہوگا، کیونکہ ہے تو وہ دال، اور دال بلا مدلول تو محال عقلی ہوتا ہے۔ جیسا لوح محفوظ کے خلاف باری تعالیٰ کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ دیکھ لیجئے، یہ ایسا بھی استدلال کوئی کر سکتا ہے، خواہ معلومات کو ان واقعات کے ہونے کا خواہ مخلوقات کو ان واقعات کے ہونے کا علم ہو یا کسی مخلوق کو کچھ علم نہ ہو یا ان مخلوقات کو علم نہ ہو۔ اب محترم صاحب کے بیان کردہ رولز اور ریگولیشنز پہ آ جائیں۔ اچھا، کلمات کے بعد اب ہم کس پر آ رہے ہیں؟ رولز اور ریگولیشنز پہ۔ محترم کی دوسری دلیل ہے، اب یہ جو ہے نا اس پر تو کئی بحثیں ہو سکتی ہیں کہ رولز اور ریگولیشن جو باری تعالیٰ کے ہیں وہ پرسکرپٹیو ہیں یا ڈسکرپٹیو ہیں، نیچے حادث ہیں قدیم۔ اصل بحث یہی ہے، باری تعالیٰ کی نسبت اختیاری ہیں کہ اضطراری ہیں، فعل میں کہ فعل ہیں کہ صفت ہیں؟
صفہ ہے، صف ہیں، صفتن یعنی ایٹریبیوٹس ہیں یا ایکٹس ہیں، ایکٹس فعل، ایکٹس اور صفت ایٹریبیوٹس۔ محترم بیان کریں کہ جیسے کلمات ہیں ان کے مثل یہ رولس اینڈ ریگولیشنس ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جس طرح کلمات غیر مخلوق اور قدیم ہیں اور باری تعالیٰ ان کا محل ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں باری تعالیٰ کا محل حدوث اور حادث نہ مانے، محل قدیم اور محل قدم ماننے کو تو وہ انہوں نے کبھی ابھی تک نہیں کہا، اگر ہو سکتا ہے کبھی کہیں گے پھر ہم اس سے ان سے بات کریں گے کہ باری تعالیٰ کو محل قدم ماننا کفر ہے کہ نہیں۔ بہرحال وہ محل حدوث ماننے کے منکر ہیں، تو یہ بات بھی دیکھ لیجئے۔ تو اب یہ ہم کہتے ہیں رولس اور ریگولیشن زیادہ سے زیادہ قدیم ہوں گے اور علم باری کی طرح قدیم ہوں گے اور باری تعالیٰ انہیں متصف ہوگا، تو یہی آپ کہہ سکتے ہیں، تو وہ صفات قدیمیہ ہو گئی۔ مگر کیا ہے کہ اگر کسی ممکن عقلی سے رولس اور ریگولیشن کا تغیر یا تبدل لازم آئے گا یا ان کے تبدیلی لازم آئے گی، تو وہ پھر محال عقلی اور محال وقوعی کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، کیونکہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا رولس اینڈ ریگولیشن میں تغیر محال عقلی ہے، مگر ممکن عقلی سے اگر تغیر لازم آ رہا ہے رولس اینڈ ریگولیشن میں جو کہ باری تعالیٰ کے ذات کے ساتھ قائم ہیں یا باری تعالیٰ ان کی ذات کا محل ہے اور کچھ نہیں تو وہ باری تعالیٰ سے متصف ہے، جیسے علم باری سے وہ متصف ہے باری تعالیٰ، تو پھر وہی بات پیدا ہو جائے گی، وہی سوال پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ کہ محترم نے جو اب تک استدلال کیا ہے ان میں سے کوئی بھی ایسا استدلال نہیں ہے جس کو ہم تسلیم کر سکیں۔ محترم مکرمی جہلی صاحب نے محال اور مقدور کی اصطلاحات کا ذکر کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ محال کیا ہے؟ ہمارے نزدیک تو محال عقلی وہ ہے جس کا عدم ضروری ہو، اور واجب عقلی وہ ہے جس کا وجود ضروری ہو۔ جو دونوں نہیں وہ ممکن عقلی، اور مقدور وہ ممکن عقلی ہے جو تحت القدرہ ہے۔ تو محال کی تعریف جو ہے ڈیفینیشن یہ نہیں کہ جو شے مقدور نہیں وہ محال ہے، ایسا نہیں ہے، اور نہ مقدور کی تعریف ہے کہ جو شے محال نہیں وہ مقدور ہے۔ اگر یہ تعریف مان لی جائے تو باری تعالیٰ خود غیر مقدور ہے، تو پھر دہلوی صاحب کے بیان کے مطابق نعوذ باللہ لازم آئے گا کہ باری تعالیٰ خود محال ہو، حالانکہ باری تعالیٰ تو واجب ہے، واجب عقلی ہے، واجب عقلی بھی تحت القدرہ نہیں ہے۔ تو یہ بات ہم نے بیان کر دی ہے، یعنی واجب ذات ہے۔ ہمارا مذہب ہے کہ باری تعالیٰ پر ہر نقص محال بالذات ہے، لیکن یہ کہ اگر کسی ممکن عقلی سے نقص اللہ لازم آ رہا ہے جو کہ محال عقلی ہے تو اس کو ہم محال وقوعی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ممکن عقلی سے جب محال عقلی لازم آئے تو وہ محال وقوعی ہوتا ہے، محال عقلی نہیں رہتا، اور یہ بات بڑی اہم ہے۔ اب اس کے بعد ہم مزید اور بات کریں گے، محترم سے بحث کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ان کی دلیل کیا ہے اور ہماری دلیل کیا ہے، تو بہت اہم باتیں ابھی رہتی ہیں۔ والسلام۔